ختم نبوت کا یہ سالانہ روحانی اصلاحی تربیتی عظیم الشان اجتماع اللہ تعالیٰ اس موقع پہ ہم سب کی حاضری کو پیغمبر اصلاۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے محترم امیر صاحب پیر صاحب سرپرست حضرت مولانا میاں محمد ایاز صاحب اور ہمارے حضرت شیخ عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے صاحبزادے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو اور ان کی جتنی ٹیم ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے دیکھ کر رشک آ رہا تھا کہ نوجوان بہت ہی عقیدت کے ساتھ اس کانفرنس کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ ختم نبوت کے ساتھ ہمارا اور آپ کا تعلق یہ عقیدت کا نہیں، حقیقت میں یہ عقیدے کا ہے۔ جیسے اپنے جان مال کا تحفظ فرض ہے، اسی طرح عقیدے کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے سے اس پرفتن دور میں پیغمبر اصلاۃ والسلام کے ناموس کے خاطر اپنے آپ کو پیش کر دینا بہت بڑی قربانی اور مجاہدہ ہے۔ پیغمبر اصلاۃ والسلام انتہائی اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ نے ہر نبی کو کمالات دیے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو کمالات کا مجموعہ بنایا۔ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے جنت کا پتھر عطا کیا تھا، حجر اسود، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے پتھر نہیں جنت کا پورا ٹکڑا عطا کر دیا، فرما روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مقام ابراہیم ملا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لیکن میرے اور آپ کے محبوب کی شان یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ان قریب عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، میں انہیں مقام محمود عطا کر دوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جب پتھر پہ لاٹھی ماری 12 چشمے پھوٹ پڑے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب کی شان اور مقام یہ ہے، صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، پانی کی قلت ہے، آپ نے فرمایا پانی میں برتن لے آؤ، آپ برتن میں پانی لے آؤ، آپ نے اپنی 5 انگلیوں مبارک اس پانی میں اتاری، اللہ نے آپ کے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ پتھر سے پانی کا نکلنا تو میں نے اور آپ نے بھی دیکھا ہے، آج بھی پہاڑوں پہ پانی کے چشمے جاری ہیں، لیکن آپ کے انگلی مبارک سے نکلتا ہوا پانی جس کو صحابہ نے استعمال کیا، یقین یہ بہت ہی بڑا مقام اور معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا، مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ زبان جو موت کے پردے کی موت کی وجہ سے خاموش ہو چکی تھی، دوبارہ گفتگو کرنے لگتی، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ چیز جس میں زبان کا بھی تصور نہیں وہ بول پڑے۔ ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کے آتا ہے، بتا میرے مٹھی میں کیا ہے، ایمان لے آؤں گا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا میں بتاؤں وہ کیا چیز ہے یا وہ بتائے میں کون ہوں؟ کہا اگر وہ چیز بول پڑے پھر تو بہت ہی بڑی بات۔ آپ نے انگلی کا نبوت کی انگلی کا اشارہ کیا، ابو جہل کے مٹھی میں موجود کنکریاں جس میں زبان کبھی تصور نہیں، ان سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ نے ہر نبی کو کمال دیا، لیکن میرے محبوب کو اللہ نے کمالات کا مجموعہ بنا دیا، اس لیے کہ نبوت کا تاج سجانے کے لیے صرف کامل شخصیت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ نبوت کامل تو ہر نبی تھا، نبوت کے تاج کے لیے اکمل شخصیت کی ضرورت تھی، اور اکمل ذات صرف و صرف میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر تھے۔ اس دور میں ایسے محبوب کی ناموس کے خاطر ایک امتی جب مجاہدہ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، جان مال و وقت کو قربان کرتا ہے، اس سے بڑھ کے سعادت مندی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دوسری اور آخری بات، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اللہ نے کسی امت کو ایسے نبی نہیں دیے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ میرے بارے میں بڑے حریص تھے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیہ، گوئے کہ آپ حریص تھے اس امت کے لیے، امت کی تکلیف پہ بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ جبریل امین آئے، محبوب نے دیکھا، پوچھا جبریل چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں؟ جبریل خاموش، جانتے تھے محبوب اپنے امت کے لیے کتنا تڑپ جاتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا جبریل وہ چہرہ لے کے نہیں آئے جو پہلے لے کے
جاتے تھے۔ جبریل پھر خاموش۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا۔ اب جبریل امین نے لڑکھڑاتی زبان سے عرض کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے جہنم کو معائنہ کروایا ہے۔ محبوب تڑپ گئے۔ کہا جبریل جہنم میں کیا دیکھا اور کیا پایا؟ جبریل نے کہا میں نے جہنم کو 7 حصوں پہ مشتمل پایا ہے۔ سب سے نیچے والے حصے میں اللہ نے منافقین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں مشرکین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں آتش پرست ہیں، اس سے اوپر والے حصے میں سورج کو پوجنے والے ہیں، اس سے اوپر والے حصے میں میں نے یہودیوں کو پایا، اور اس سے اوپر والے حصے میں عیسائیوں کو پایا ہے۔ یہ کہا جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل جواب مکمل نہیں ہوا، بتاؤ جہنم کے 7ویں اور سب سے اوپر والے حصے میں کون ہے؟ جبریل امین کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں اللہ نے آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈال دیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ نبوت کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جبریل امین تو واپس چلے گئے۔ آپ حجرے کے خلوتوں کی طرف بڑھے، حجرے میں داخل ہو کے رب کے در پہ جھکے، یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ محبوب پیغمبر بے قرار ہیں، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہوا، حجرے سے نکلے، مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، فوراً حجرے کی خلوتوں میں چلے گئے۔ صحابہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ پہلے تو نماز کے بعد تشریف رکھا کرتے تھے، ہم آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتے تھے، لگتا ہے کوئی اہم معاملہ ہوگا، نبوت جلدی میں ہوگی، حتیٰ کہ آپ حجرے میں جا کے پھر میرے اور آپ کے لیے روتے رہے۔ دوسری نماز کا وقت ہوا، حجرے سے نکلے، نماز پڑھائی، پھر حجرے کی خلوتوں میں چلے گئے۔ اب صحابہ سوچنے پہ مجبور، معاملہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ تیسری نماز سے پہلے صحابہ پہلے سے منتظر ہیں۔ محبوب پیغمبر جیسے حجر مبارک سے نکلتے ہیں، صحابہ نے دیکھا نبوت کے چہرہ کا رنگ زرد ہے، آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں۔ صحابہ سمجھ گئے نبوت بے قرار ہے، ہمت نہیں کوئی آگے بڑھ کے پوچھ سکے۔ حتیٰ کہ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن آئے تو صحابہ سے برداشت نہ ہوا۔ آخر کا صدیق اکبر آگے بڑھے، حجرے کے دروازے پہ جا کے سلام پیش کیا، السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ، محبوب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چاہت یہ تھی اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، میں نبوت کے غم اور وجہ کا پریشانی معلوم کر سکوں گا۔ انتظار کرتے رہے۔ کون صدیق حجرے کے دروازے پہ منتظر ہے؟ وہ صدیق اکبر جس کے زبان نبوت سے 12 جنت کی بشارتیں سنی ہیں۔ صحابہ کا مجمع ہے۔ محبوب نے ایک سوال کر دیا، صحابہ تم میں وہ کون ہیں جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہو؟ مجمع میں خاموشی طاری۔ صدیق اکبر کھڑے، محبوب بیمار پرسی کر کے آیا ہوں، فرمائے بیٹھ جاؤ۔ دوسرا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہیں جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہو؟ مجمع پھر خاموش، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ تیسرا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہیں جو کسی جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو؟ صدیق اکبر پھر قدر تنہا کھڑے، محبوب جنازے میں شریک ہو کے آ رہا ہوں، یہ سننا تھا۔ اب محبوب پیغمبر نے فرمایا، صحابہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس میں یہ صفات موجود ہیں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور صحابہ کی جھرمٹ میں محبوب کی زبان سے جنت کی بشارتیں سننے والے صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کرتے کرتے واپس لوٹے، راستے میں اتفاقاً حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ صدیق نے عمر سے کہا، عمر کو ہمت دلاتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ فرمایا عمر، میں نے زبان نبوت سے تیرے بارے میں سنا ہے، جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے، یہ بھی تیرے بارے میں سنا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، اللہ نے نبوت کی صلاحیتیں صرف عمر فاروق میں رکھی تھی۔ اور یہ بھی سنا ہے جب محبوب پیغمبر معراج کی رات سے واپس آئے، تجھے بلایا تھا، بلا کے تجھے جنت میں مکان کی بشارت دی تھی۔ عمر، جب میں جنت میں داخل ہوا، جنت کی کھیتیاں شروع ہو گئی، میں پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، دائیں بائیں دیکھا کھیتیاں پک رہی ہیں، کٹ رہی ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتلایا آپ کی امت کی نیکیاں ہیں جس کو اللہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ جب کھیتیاں ختم ہو آگے بڑھا، جنت کی آبادی شروع ہوئی، نظر ڈالی تو ایک عمارت نگاہوں میں حسین ٹھہری، دل چاہا کہ اس عمارت کو اندر داخل ہو کے دیکھوں۔ قریب پہنچ کر جبریل سے پوچھا، جبریل یہ عمارت اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ جبریل نے بتایا، آپ کے غلام عمر فاروق کے لیے بنائی ہے۔ عمر، جب تیرا نام سنا تیری غیرت سامنے آ گئی، قدموں کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روک لیا۔ صدیق اکبر نے کہا، عمر تو اس وقت رو پڑا تھا، تیرے آنکھوں میں آنسو، زبان پہ جملہ تھا، محبوب میرے گھر میں داخل ہوتے میرے لیے تو سعادت مندی تھی۔ تو جبریل محبوب صدیق اکبر نے حضرت عمر کو ہمت دلاتے ہوئے کہا، عمر آپ
آپ حجرے کے دروازے پہ جاؤ، آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت عمر نے ہمت باندھی، حجرے کے دروازے پہ پہنچے، سلام پیش کیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جواب اجازت نہ ملنے پہ واپس لوٹے۔ راستے میں سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر نے صدیق اکبر کا انداز اختیار کرتے ہوئے سلمان فارسی سے کہا سلمان تو ایران سے چلا تھا، مجوسی خاندان سے تیری نسبت تھی، میں نے زبان نبوت سے تیرے بارے میں سنا ہے، سلمان منا من اہل البیت، سلمان تو میرے خاندان کا فرد ہے، سلمان محبوب نے تجھے اپنے خاندان نبوت کی نسبت عطا کی ہے، جا حجرے کے دروازے پہ چلے جاؤ، آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ سلمان فارسی ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھے، حجرے کے دروازے پہ پہنچے، سلام پیش کر کے انتظار کرنے لگے، آخرکار واپس لوٹنا پڑا۔ اب جب واپس لوٹنے لگے ذہن میں بات آئی، ایسی شخصیت کے پاس جاؤں گا جس کو انکار نہیں ہو سکے گا۔ آپ سیدھا پہنچے اماں فاطمہ الزہرا کی خدمت میں، پردے میں دعا سلام کے بعد کہا اماں جان صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، نبوت غم زدہ اور بے قرار ہے، آپ حجرے کے دروازے پہ جائیں، آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ ساتھ ہی حوصلہ دیتے ہوئے کہا اماں جان ایک موقع پہ صحابہ کا مجمع تھا، محبوب پیغمبر تشریف فرماتے، محبوب نے ایک سوال کیا میرے صحابہ یہ بتاؤ نیک عورت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہر صحابی کھڑا ہوتا اپنے انداز سے بیان کرتا، میں نے دیکھا حضرت علی اٹھے فوراً آپ کے پاس گھر آئے اور پھر واپس آ کے اپنے نمبر پہ بیٹھ گئے، جب ان کی واری آئی کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ نیک عورت کی نشانی یہ ہے، نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا۔ جب نبوت نے جملہ سنا نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، خوشی کے آثار، حضرت علی سمجھ گئے یہ جملہ آپ کو پسند آ گیا، تو علی نے کہا محبوبی جملہ میرا نہیں مجھے فاطمہ الزہرا نے بتلایا ہے، یہ سننا تھا۔ نبوت نے کہا علی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کا کیا کہنا وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اماں جان آپ جائیں آپ کو اجازت مل جائے گی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے دروازے پہ سلام پیش کیا، محبوب نے سنا لخت جگر آ گئی، بے قرار و پریشان لگتی ہے، اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ قریب جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھا، کہا ابا جان کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہے، آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں، باہر صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ محبوب نے جب یہ سنا تو بے قرار ہو گئے، کہا لختی جگر تجھے کیا بتلاؤں، 3 دن قبل جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا ہے اللہ نے میرے امت کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ جب سے میں نے یہ فیصلہ سنا مجھے چین و سکون نہیں، رب کے در پہ پھڑا، اب میں رب کو امت کے حق میں منا رہا ہوں، یہ کہہ کے پھر حجرے سے سجدے میں چلے گئے۔ یا ربی امتی کی سزاؤں سے حجرے کی فضا پھر گونج جاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جبریل امین کو بھیجا، جبریل آتے ہیں، محبوب رب سلام دے رہا ہے، ساتھ ہی پیغام دے رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جبریل چلے گئے، محبوب نے سجدے سے سر اٹھایا، لخت جگر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا فاطمہ مبارک ہو، اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا ہے میں قیامت کے دن اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک وہ میرے امت کے آخری فرد کو بھی جنت میں داخل نہیں کر دے گا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اپنے محبوب کی اس ناموس کے خاطر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، جان مال لگاتے ہیں۔ یقیناً اس سے بڑھ کے سعادت مندی اور کوئی نہیں۔ اس دور میں امتی زندہ ہو اور میرے ایسے محبوب کا ناموس وہ غیر محفوظ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ امتی کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ پوری زندگی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما لے۔ اللہ اس کانفرنس کو ہم سب کے لیے محبوب پیغمبر کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے، روز قیامت محبوب کی معیت کا سبب بنا۔ اللہ محبوب کے ساتھ
جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بچے ہیں یا جوان، نوجوان ہیں یا بوڑھے، اللہ تمام کے تمام یا اللہ جنہوں نے اس کانفرنس کے لیے قربانیاں دی، وقت دیا، اس میں شرکت کی، یا اللہ تمام کو محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرا محبوب ہمارے لیے روتا رہا، یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ اللہ اس امت کا حصہ ہم ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ کمزور ہیں، کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، اپنی کوشش کے مطابق تیرے محبوب کے ناموس کی محنت کر رہے ہیں، اللہ اس محنت کو قبول فرما، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، محبوب کی شفاعت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تمام تر ذمہ داران اور یا اللہ تمام مسلمان جو اس کام میں لگے ہوئے، یا اللہ ان کی جوانیوں میں، ان کی صحت میں، ان کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس کانفرنس کو عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا، خیر و برکت کا سبب بنا، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تیرے محبوب کے ناموس پہ حملہ کرنے والے موجود ہیں، یا اللہ تو ہمارے پہ رحم کا معاملہ فرما دے، ہمت و استقامت عطا فرما، ہمیں بھی محبوب کی ناموس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یا اللہ اس کے پلیٹ فارم پہ ہمیں محنت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کانفرنس میں جس نے جس اعتبار سے بھی حصہ شامل کیا یا مشورہ دیا، اللہ تمام کے یا اللہ اس عمل کو قبول فرما لے، اللہ تمام کے عمل کو قبول فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں محبوب کے سامنے رسوا نہ کرنا، یا اللہ ہمیں محبوب کے سامنے رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں محبوب کی معیت نصیب فرما، شفاعت عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ اس محنت کو قبولیت نصیب فرما، یا اللہ اس محنت کو قبولیت عطا فرما۔ اللہ یا اللہ محبوب کی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی باڈی یا جمعیت علماء اسلام کی باڈی، اللہ اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اس کاز کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور محبتیں پیدا فرما، اور جوڑ پیدا فرما۔ اللہ جتنے سامعین موجود ہیں، اللہ تمام کو بار بار محبوب پیغمبر کی قدموں کی حاضریاں نصیب فرما۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ گھروں میں جو مائیں بہنوں اور بیٹیوں نے دعائیں کی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کا حصہ بھی شامل فرما، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ بہت سے ساتھوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے محترم میاں صاحب نے چٹ لی، اللہ کئی کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے۔ یا اللہ تمام پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما۔ اللہ جن کے اولاد ہیں نیک و صالح بنا، جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود مستقبل کو روشن فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، خاص طور پر فلسطین اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ حرمین شریفین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو حفاظت فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے، اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا، بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما، اللہ ہر قسم کی حوادثات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام علماء، مساجد، مدارس، خانقاہ، تبلیغی جماعت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے مغفرت فرما، جو زندہ ہیں خیر و عافیت نصیب فرما۔ اللہ اس کانفرنس کے جتنے خدام ہیں، یا اللہ انہیں مخدوم بنا دے، اللہ تمام خدام کو مخدوم بنا، یا اللہ تمام کی خدمتوں کو قبول فرما، اللہ ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔